معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ کمار خاوری کا قید ہونا۔ یہ کہہ کر عالم شاہ پر گرز مارا۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ بما گرز کے پکڑ لیا اور ایک بکا اس کی گردن پر ایسا مارا کہ کافر زمین پر گرا۔ عمرو نے دوڑ کر اسے باندھا اور لشکر میں لایا۔ تب ہومان کمار خاوری کا چھوٹا بھائی میدان میں آیا اور رستم پیلتن نے اسے بھی باندھا۔ تب کمار خاوری نے کہا کہ امیر نے خوب فرزند رکھا ہے، اس نے اسی وقت 3 پہلوانوں کو باندھا ہے، اگر اسے باندھا جائے گا تو جانیں گے کہ رستم پہلوان تھکان میں تھا، آج اس وجہ سے کمار نے اسے باندھا ہے، بہتر ہے کہ وہ اتریں، صبح پھر لڑائی ہوگی۔ غرض اس روز دونوں لشکر اترے اور امیر خوشی کے نعرے بجوا کر اپنی بارگاہ میں کرسی پر آ بیٹھے اور ان تینوں قیدیوں کو پیش کر کے فرمایا کہ میرے فرزند نے تم کو کیوں کر باندھا؟ بولے جیسے مرد مردوں کو باندھتے ہیں اور شیر شیروں کو۔ امیر نے فرمایا کہ ان کو قید میں امانت رکھنا اور خورشید خاوری کو کہلا بھیجا، میں اپنے فرزند سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے قبول ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کی کہ اے جہانگیر، باندھی اس کو بجان و دل سے منظور کرتی ہے، کیونکہ اگر تمام دنیا میں ڈھونڈوں گی بھی مجھے ایسا بہادر اور دلاور شوہر نہ ملے گا، میری زہے قسمت۔ پھر 7 سعید میں امیر نے خورشید کا نکاح عالم شاہ سے کر دیا اور جشن و عشرت خوشی و خرمی میں سب نے رات گزاری اور صبح دونوں لشکروں میں جنگ کے نعرے بجے اور مردان دلاور اور مستعد ہوئے اور کمار خاوری 800 من کا گرز اٹھا کر میدان میں آیا اور رستم پیلتن بھی اپنے باپ کے حکم سے میدان میں آیا۔ تب کمار نے کہا کہ اے عرب زادے، اب میرے ہاتھ سے کہاں جائے گا؟ یہ کہہ کر امیر زادے پر گرز چلایا اور ایسا مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں نے سنی اور امیر زادے کے گھوڑے کی کمر پھٹ گئی۔ تب امیر زادے نے بھی پیدل ہو کر کمار کے گھوڑے کے پاؤں قلم کیے۔ تب دونوں کے عیاروں نے گھوڑے لا کر حاضر کیے اور دونوں سوار ہوئے اور رستم پیلتن نے 1000 من کا گرز اٹھا کر ایسا مارا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو سرما ہو جاتا، لیکن کمار کو کچھ نہ ہوا اور ہنسا اور پکار کر کہا کہ اے عرب، اسی زور سے مجھ سے مقابلہ کرنے کو آیا ہے، بس چلا جا، نہیں تو مارا جائے گا، جا کر حمزہ کو بھیج، کیونکہ سنا ہے کہ پہلوان جہاں کا دعویٰ رکھتا ہے۔ تب امیر زادے نے اس سے کہا کہ میرے سے برسر نہ آیا، پھر میرے باپ کو کیوں بلایا ہے؟ تب گرزا گرز اتنا لڑے کہ آفتاب آسمان پر چھپا اور کمار نے تلوار اٹھائی اور امیر زادے نے بھی تلوار اٹھائی اور آپس میں اتنا لڑے کہ تلواریں آرے کی مانند ہوئیں۔ آخر شام ہوئی، تب تک نہ اسے فتح نہ اسے ظفر۔ پھر دونوں لوٹ کر اپنے اپنے لشکر میں اترے۔ تب امیر نے کہا کہ اے عالم شاہ، کمار کو کیسا پایا؟ عالم شاہ نے کہا کہ اے امیر، اگر دنیا میں آپ کے بعد مرد ہے تو کمار خاوری ہے۔ القصہ ساری رات عیش میں رہے۔ جب فجر ہوئی تو دونوں لشکر میدان میں آئے اور کمار نے آ کر میدان میں پکارا کہ کون پہلوان ہے جو میدان میں آئے؟ تب لندور امیر کی اجازت حاصل کر کے شیرنگ پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور کمار کے سامنے گھوڑا دوڑایا۔ کمار نے کہا کہ میں تیرے نام کی آواز بہت سنتا ہوں، لیکن تیری لڑائی نہیں دیکھی۔ لندور نے کہا پہلا حملہ تمہارا ہے۔ تب کمار نے گھوڑا دوڑا کر گرز اٹھا کر لندور کی ڈھال پر مارا اور لندور نے 750 من کا گرز اٹھا کر کمار کے سر پر مارا۔ تب لندور کو کمار نے کہا اے لندور، تیرے قدموں کے موافق یہ زور نہیں ہے۔ لندور نے کہا کہ اے کمار، اسی گرز سے سراندیپ کے برج کو بنیاد سے گرایا تھا، اب تو یہاں یوں بولتا ہے؟ پھر دونوں پہلوان گرزا گرز اتنا لڑے کہ شام ہوئی اور طبلِ باز گشت بجا کر دونوں لشکر اترے اور رات کو آرام کر کے فجر کو میدان میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 140 گز کا لمبا سوار جنگل سے پیدا ہوا جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا اور پکارا کہ اے نوشیرواں، کوئی پہلوان بھیج۔ تب وہاں سے ایک عادی آیا، اس عادی کو سوار نے کمر بند سے پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر مارا کہ عادی کو دوزخ نصیب ہوئی۔ پھر ایک آدمی اور آیا اور وہ بھی وادی جہنم میں گیا۔
پھر تو نوشیروان کی طرف سے میدان میں کوئی نہ آیا۔ پھر وہ صحرائی سوار لشکر عرب کی طرف متوجہ ہوا تو کہا کہ کوئی مرد ہے تو آئے۔ تب سرکب امیر کے حکم سے اس کے مقابلے میں آیا۔ تب سوار نے سرکب کو گھوڑے پر سے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور اس کے سینے پر بیٹھا۔ تب سرکب نے اس کے سینے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ تب سرکب امیر کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے امیر، یہ سوار صحرائی بہت سخت ہے اور وہ دوسرے کو بلاتا ہے۔ تب کندر امیر کے حکم سے میدان میں آیا۔ تب سوار نے کندر کو گھوڑے پر سے اٹھا کر کہا کہ جا، تجھ کو زمین پر کیا پٹکوں اور امیر کے فرزندوں میں سے کسی کو بھیج۔ تب کندر نے امیر کے حضور میں آ کر عرض کی کہ یا امیر، وہ تمہارے فرزندوں میں سے کسی کو بلاتا ہے اور مجھے آپ کے تخم کا اثر نظر آتا ہے۔ امیر نے فرمایا اے کندر، اس کی شکل و صورت تیرے سے بہت مشابہ ہے، شاید تمہارا فرزند ہوگا۔ کندر نے کہا کہ یا امیر، میرا فرزند ہوا تو میں اسی وقت اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ امیر نے فرمایا کس واسطے جان سے مارنا ہے؟ کندر نے کہا کہ اس نے مجھے بے آبرو کیا ہے۔ غرض یہ کہ پھر رستم پیلتن کو میدان میں روانہ کیا اور عالم شاہ کے آتے ہی وہ سوار صحرائی دوڑا اور عالم شاہ نے زور کیا کہ گھوڑے کے گھٹنے ٹکنے لگے۔ آخر دونوں سوار پیادہ ہوئے۔ امیر نے عمرو سے کہا کہ یہ پہلوان بہت سخت ہے، میں نعرہ مارتا ہوں۔ عمرو نے ٹوپی ہوا میں پھینکی اور عرب کے سارے لشکر نے موزوں سے روئی نکال کر اپنے گھوڑوں کے کانوں میں ڈال دی۔ تب نعرہ مارا اور عالم شاہ اپنے لشکر میں آئے اور بیٹھنے کے لیے کرسی مقرر کی اور اس کی پہلوانی کی تعریف کی۔ اور جب رات ہوئی، امیر نے اس رات حمزہ کوچک کے نام مجلس آرائی کی اور جشن کیا۔ دوسرے دن دونوں طرف سے پھر لڑائی کا نکارہ بجا اور دونوں لشکر میدان میں آئے۔ تب کمار نے میدان میں آ کر نعرہ مارا اور کہا اے حمزہ، اگر مرد ہے تو میدان میں آؤ۔ تب امیر حمزہ ہتھیار باندھ کر اشکر پر سوار ہو کر میدان میں آئے، جبکہ حمزہ کمار کے برابر آ کھڑے ہوئے۔ تب کمار نے کہا کہ اے کوہتا قد، کون ہے؟ میں نے حمزہ کو بلایا تھا۔ تب امیر نے فرمایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ کمار نے کہا کہ تو نے اس کوہتا قد پر سے دنیا کو ہلکا بگوش کیا ہے اور اپنی مدد پر کافروں سے فتح دلائی اور دلاتا ہے اور پھر بھی دلائے گا۔ اور حمزہ نے ڈھال عدد حال کے آگے رکھی اور وار اس کا روکا اور ایک گرز ایسا مارا کہ کمار کے گھوڑے کی کمر ٹوٹی اور مر گیا۔ تب کمار نے چاہا کہ امیر کے گھوڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، لیکن حمزہ نے جلدی کی اور اتر کر گھوڑے کو پشت کے نیچے کر لیا اور گرز اٹھا کر ایسا مارا کہ کمار زانوں تک زمین میں گڑ گیا۔ تب وہ بولا کہ اے امیر حمزہ، ہزار تحسین تجھ پر ہے کہ ایسی قوت اور بازوؤں کے زور سے تمام عالم کو مطیع کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار امیر پر چلائی اور امیر نے ڈھال سے اس کی تلوار روکی۔ تب کمار نے کمند ڈالی، امیر نے اس کی کمند چھین لی۔ پھر نیزہ چلایا، امیر نے اس کا نیزہ بھی چھین لیا اور پھر آ کر اس کی کمر میں ایسا مارا کہ نیزے کے پرزے ہوئے اور پھر دونوں پہلوان پیادہ لڑنے لگے۔ تب امیر نے نعرہ مار کر اسے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور باندھ کر عمرو کے حوالے کیا اور طبل باز گشت بجوایا۔ ہر چند امیر نے نرمی گرمی سے فرمایا، لیکن وہ مطلق نہ مانا۔ تب امیر نے لندور اور مادی کرب سے فرمایا کہ مارو اس رند کو۔ تب دونوں پہلوانوں نے اس کو گرزوں سے مارا، لیکن اس کو کوئی ضرر نہ ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اے حمزہ، ایک بار گردن مارنے کو فرما تاکہ آسانی سے مروں۔ تب امیر نے انواع و اقسام کی نعمتوں کا خاصا منگا کر کمار کو کھلایا۔ پھر اس نے شراب طلب کی۔ امیر نے شراب شیریں منگوا کر اس پر صحیفے حضرت ابراہیم کے پڑھ کر لحن داؤدی سے گانے لگے۔ نوشیروان نے یہ حال دیکھ کر بختک سے پوچھا کہ اب کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس موذی نے کہا کہ اب جان کو جانا چاہیے۔ اگر حمزہ وہاں آیا تو یہ سمجھو کہ اس کو اس کی قضا لائی ہے۔ اس موذی نے کہا کہ اب اجان کو جانا چاہیے۔ اگر حمزہ وہاں آیا تو یہ سمجھو کہ اس کو اس کی قضا لائی ہے۔ تب نوشیروان نے کافروں سمیت اجان کی طرف کوچ کیا اور منزل و مراحل طے کر کے اجان پہنچے۔ جب کیوس نے سنا کہ نوشیروان بادشاہ ہفتہ کشور آیا ہے، تب استقبال کے لیے خود آ کر تعظیم و تکریم سے اپنے دربار میں لے جا کر تخت پر بٹھا کر اور بہت تسلی دے کر کہا کہ اے بادشاہ ہفتہ کشور، خاطر جمع رکھ،
اگر وہ عرب یہاں آیا تو 1000 جان سے اس کو مار ڈالوں گا، کیونکہ نیزہ زہر آلود کروں گا اور ایسا عرب کے سینے میں ماروں گا کہ وہ مر جائے گا۔ تب نوشیروان نادان و بے ایمان نے کہا کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی کرے گا، اور یہ کہہ کر خاطر جمع سے رہنے لگے اور عیش میں مشغول تھے۔ جب نوشیروان کی یہ خبر امیر نے سنی تو وہاں جانے کا ارادہ کیا، تو رستم پیلتن نے آ کر عرض کی، یا امیر، کمار کی بہن حاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امیر نے فرمایا کہ حاملہ کو سفر میں ہمراہ لے چلنا فقط تکلیف دینا ہے، بس اس کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دو۔ یہ فرما کر آپ بما کمار اور لشکر عرب و فوج گندر بسات سعید اجان کی طرف روانہ ہوئے۔ سب ہیڈنگ: امیر حمزہ کا اغوا۔ راویان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب امیر نے خاور سے کوچ کیا اور راہ اجان کی لی اور بعد قطع منازل و مراحل طے کر کے اس سرزمین پر پہنچے، جب ایک منزل کے قریب رہا تو وہاں اترے اور دوسرے روز کاؤس کے قلعے سے 4 کوس کے فاصلے پر آنے کا ارادہ کیا کہ یہ خبر کیوس کو پہنچی، تو اس نے کہا، اے نوشیروان، سوار ہو اور نکارہ لڑائی کا بجوا اور میدان میں چل کر کھڑا ہو۔ تب نوشیروان بما آدیوں کے لڑائی کا نکارہ بجوا کر شہر سے باہر آیا اور میدان میں کھڑا رہا، اور امیر بھی بما لشکر ادھر سے سوار ہو کر آئے۔ گرد اٹھی اور لشکر کا نشان لے کر عمر مادی کرب کے، جس کا قد 54 گز کا لمبا تھا، اپنے 44 بھائیوں اور 14,000 سوار مسلح و مکمل غر کے آہن پیدا ہوا۔ جب کیوس شاہ نے اسے دیکھا تو بولا کہ اے بختک، حمزہ یہی ہے؟ بختک نے کہا کہ یہ حمزہ کے لشکر کا سردار عمر مادی کرب ہے۔ پھر لندور 700 ہاتھی داہنی طرف بیٹھنے والا تھا اور جزیرہ سراندیب کا بادشاہ ہے، اور اس کے بعد بن شہپال شاہ 2 چھتر مراکب کے نیچے آیا، اور پھر اس کے بعد کورنگ آیا، پھر 2 شہزادے یونان کے آئے۔ کیوس نے کہا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا کہ یہ دونوں شہزادے یونان کے ہیں، ایک کا نام استفتانوش اور دوسرے کا نوش ہے، اور یہ دونوں فرزندے حدیث یونانی ہیں۔ بعد اس کے استفلان بڑی فوج لے کے آئے، پھر شاہ ناصر مصری آیا، پھر 7 بھائی زابلی کے آئے۔ کیوس اسے پوچھنے کو تھا کہ حلب کے شہزادے آئے، ان کے بعد بایک شیروانی آیا۔ کیوس نے کہا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا کہ نوشیروان کا سپہ سالار ہے اور حمزہ سے ملا ہوا ہے، اور نیز یہ نوشیروان کا شہزادہ ہے۔ پھر مثال مغربی آیا، پھر ریحان بلخی، پھر خاوری، پھر کندری، سریشان تاغی، پھر مرکب ترک، پھر برہنہ تلسی اور دیوانہ تلسی، پھر الجوگزی، پھر ساتوتی 15 گز کے قد کا جوان جو 1 من کا توق گلے میں ڈالے تھا اور اس کے جمال کی تابش سے آفتاب شرمندہ ہوتا تھا۔ کیوس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا، یہ حمزہ کا بیٹا ہے۔ پھر قارون کی بہن سمیت رستم پیلتن اور پیلکن آئے، اس کے بعد سعد بن حمزہ آئے۔ تب تمام لشکر پیادہ ہوا اور سعد بن عمر بن حمزہ کے آگے سر زمین پر رکھا۔ پھر کمار آیا اور اس کے بعد 2 رباش کی آواز اور عیاران امرو آئے۔ کیوس نے پوچھا کہ آواز کیسی ہے؟ بختک نے جواب دیا کہ یہ آواز عیاران کی ہے۔ پھر جناب آب شیخ الاحجاب خواجہ امرو بن امیہ نامدار چراغ لشکر اسلام جست مارتے ہوئے، نمدے کا کرتا، کاغذ کی ٹوپی رسی سے بندھی ہوئی، چن تیروں پہ کان بازو سے لگے ہوئے اور بجائے سپر کے ٹوکری پشت کے پیچھے لگی ہوئی، شکل مبارک لائق تصویر ناریل کا، سر سرکاسی، گردن زیرہ سی، آنکھیں چھوٹی سی، ناک بادام سے، کان طبا سا، پیٹ رسی سے، ہاتھ اور ایسے پاؤں زنبیل اور توبرا گلے میں پڑا چلا آتا ہے۔ اس کے پیچھے 11,000 تازی ترکی گھوڑوں کو ساتھ لیے ہوئے پیادہ آتے ہیں۔ کیوس نے پوچھا کہ یہ پیادہ کون ہے اور جو آگے ہیں؟ بختک نے کہا، یہ تمام عیار ہیں، چونکہ ان کا سردار پیادہ ہے اس وجہ سے اس کا لشکر بھی پیادہ ہے۔ اس کے بعد بختک نے کیوس سے کہا، سنو، قلم پیکر کی آواز آنے لگی ہے۔ کیوس نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ کہا، یہ حمزہ کا نشان ہے۔ کیوس نے کہا،
یہ کس نے بنایا ہے؟ بختک نے کہا، بزرگ جمر نے بنایا ہے۔ تب کیوس نے کہا، اے بزرگ جمر، نشان مجھے بھی بنا دو۔ بزرگ جمر نے کہا، اگر حمزہ پر فتح پائے گا تو یہی نشان تجھے ملے گا، خاطر جمع رکھ۔